بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی نبی کریم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے انہی میں ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ کی بہن ہوں۔ نبی کریم کا کوئی بہن بھائی نہ تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمے میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمہ میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی کریم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو چکے تھے سوائے قبیلہ بنو حوارثم اور بنو ثقیف کے۔ جب ان کو پتا چلا کہ نبی کریم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے نبی اکرم کے اس مشن کو روکنے کے لیے جنگ کا اعلان کیا۔ یہ شوال 8 ہجری اور سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب نبی کریم کو ان قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ حوازن سے جنگ کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج لے کر حنین پہنچے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہوئے اور 6,000 مشرکین کو قتل کیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضوں میں آئیں۔ انہی میں ایک ایسی خاتون بھی تھی۔ روایات کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تو تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ اس کی بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور اکرم کے پاس آئی تو وہ بڑے پیار سے نبی کریم کی طرف دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ایک بار جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر حضور اکرم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی کریم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرا کرتی تھی۔ آپ اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بھری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنی حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی بولتے تھے، چنانچہ دوسرے قبیلوں کے لوگ اپنے بچوں کو اس قبیلوں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا نبی کریم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی وادیوں میں گزرا۔ نبی کریم نے اپنے بچپن کے 5 سال حضرت اماں حلیمہ کے پاس گزارے۔ یہاں نبی کریم کی 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیفہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی کریم کو گود میں اٹھا کر گھومتی پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی۔ وہی لوری دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حادثوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا کرتی اور جھومتی پھرتی تھیں۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اسے نوجوانوں کا سردار بنانا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا کہ میرا بھائی سے پیارا کوئی نہیں۔ اتنے میں جب حضرت شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد کو اٹھا کر لاتی اور دور سے آواز دے کر کہتی میرا بھائی محمد بھی آ گیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ
ताला अन्हा शदीद गर्मियों की एक दोपहर को नबी करीम को बाहर ले गईं। हजरत हलीमा को फिक्र लाहक हुई तो वो उनकी तलाश के लिए बाहर निकली। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी शीमा नबी करीम को गोद में उठाए ये शेर पढ़ रही थी, मेरा भाई वो भाई है जो मेरे माँ से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं इन पर अपने मामू और चचा को फिदा करती हूँ। हजरत हलीमा कहने लगी, ऐ शीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी गर्मी में लेकर क्यों बैठी हो? शीमा अर्ज करने लगी, अम्मी जान, भाई को गर्मी नहीं लग रही क्योंकि धूप से बचने के लिए अल्लाह ताला ने इन पर एक बादल का साया किया है। जब ये चलते हैं तो वो बादल चलता है, जब ये रुकते हैं तो वो बादल रुक जाता है। इसी तरह वक्त गुजर गया। हजरत शीमा जवान हुई तो उनकी शादी बनु सकीफ में ही की गई। 5 सालों के बाद नबी अकरम मक्का चले गए और जब नबी करीम ने तबलीग का आगाज किया तो उसके बाद कई बार हजरत अम्मा हलीमा मक्का और मदीना भी उनसे मिलने आईं। नबी करीम से मुलाकातें भी हुई, लेकिन हजरत शीमा से नबी करीम की कभी कोई मुलाकात ना हो सकी। अब इतने सालों के बाद नबी करीम अपनी बहन को एक कैदी की हैसियत से देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हुआ। बहन के इस्तकबाल के लिए उठे और बहन के लिए जमीन पर अपनी चादर बिछा दी। उनको अपने पास बिठाया तो दोनों बहन भाई बचपन की बातें ताज़ा करने लगे और सहाबा इकराम भाई और बहन की बातों से लुत्फ अंदोज होने लगे। तारीख यकूबी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत शीमा की बातचीत के दौरान उन्होंने हवाज़न के कैदियों को रिहा करने की सिफारिश की। लिहाजा नबी करीम ने हुक्म दिया कि कैदियों से फिदिया वसूल करके इनको रिहा किया जाए। नबी करीम ने बहुत समाल अपनी बहन को अता करते हुए ये पेशकश की, अगर वो चाहें तो मदीने में रुकें, लेकिन उन्होंने वापस अपने कबीले में जाने की ख्वाहिश की। लिहाजा उनको नहायत इज्जत के साथ उनके घर के तरफ रवाना किया गया। कैदियों की रिहाई के बाद कुछ सहाबी नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं जब भी कोई कैदी रिहा किया करता था तो मैं आप सबसे मशवरा किया करता था, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया और कैदियों को रिहा कर दिया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका जो दिल करे आप वो करें। नबी करीम ने फरमाया, मैंने ऐसा भला क्यों किया था? सहाबा इकराम के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अल्लाह पाक सबकी बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।